بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیو، ہم سب کو اس بات کا علم ہے، پتہ ہے کہ دن بدن ہم رمضان کی قریب جا رہے ہیں، کہ انتظار ہے کب رمضان کا چاند نظر میں آئے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی مسرت کی اور خوشی کی بات ہے کہ اس کا انتظار ہے۔ اس کا انتظار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ جو رمضان قریب آوے، اس دعا کی کثرت بھی بڑھتی جائے کہ اللہ اتنی برکت عطا فرماوے کہ رمضان کا استقبال اور رمضان کا صحیح استعمال ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ برکت ہے، یہ شعبان کی برکت ہے۔ اے اللہ، ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ جب آدمی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں ایک تجدید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، پیارے بزرگوں، یہ مہینہ آئے گا انشاءاللہ عافیت کے ساتھ میں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے۔ لیکن رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہر ساتھی اپنے اپنے گھر کے ممبروں کو جمع کر کے، ایک باپ اپنی فیملی کو جمع کر کے، ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے رمضان کے گزارنے کی ترتیب بنا رہے ہو۔ باپ کہہ رہا ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کا ایسا استعمال کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں کسی سے غیبت نہ ہو، ہمارے گھر میں کسی کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ ماں بہنوں کو اس بات کا ارادہ کروایا جا رہا ہو کہ پورے مہینے میں نہ میری نظر کسی غیر محرم پر پڑے اور نہ کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر پڑے۔ یہ سب جمع ہو کر کے اس بات کا ارادہ کر رہے ہو، پورے بچوں کو جمع کر کے اس بات کا، مائیں بھی، باپ بھی، بچے بھی، کہ ہم رمضان کے مہینے میں جہاں نیٹ کی فری ہونے کی اسکیمیں آ رہی ہو، وہاں اس وقت ہم اس نیٹ کی دنیا سے الگ ہو کر کے ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین جو آخرت کی زندگی پر ہے، والیوم الآخر، اس دین کو سامنے رکھتے ہوئے موبائل کو ایک طرف کر کے، کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا موبائل کا استعمال اگر اللہ ہمت دے تو بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جن کو ضرورت نہیں ہے، خصوصاً عورتیں، بچے، وہ اپنے موبائل کو ایک طرف میں رکھ کر کے تھامنے کی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے باپ بھی ارادہ کر رہا ہو کہ ہم رمضان میں انشاءاللہ اس مرتبہ گزشتہ 5 قرآنیں پڑھی تھی، اس مرتبہ 6 پڑھنی ہے، 7 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے۔ ماں ارادہ کر رہی ہو کہ گزشتہ میں نے 3 قرآن ختم کی تھی، اس رمضان میں مجھے 10 قرآن ختم کرنی ہیں۔ بچوں سے ماں باپ ارادے کروا رہے ہو اور اس پر انعام تک طے کیا جا رہا ہو کہ جو جس سے سب سے زیادہ قرآن کا ختم کرے گا، ہم انشاءاللہ اپنے پورے گھر کے لوگ مل کر کے اس کو انعام سے نوازیں گے۔ اس طریقے سے رمضان کی منٹوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ رمضان کی قدردانی ہے۔ ورنہ یہ رمضان کا چاند بھی ہم دیکھیں گے، ابھی انتظار ہے رمضان کا، آہستہ آہستہ یہ رمضان آئے گا، چلا بھی جائے گا، عید الفطر کا چاند بھی دیکھیں گے۔ پھر جیسے گزشتہ کسی نے 10 رمضان گزارے، کسی نے 20 اپنی زندگی میں رمضان گزارے، یہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن اصل عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کو ایسا اصول کیا جائے کہ یہ رمضان کی ایک ایک منٹ ہماری ضائع نہ جائے اور اس کا صحیح
استعمال ہو. اگر اس طریقے سے گھر کے ممبر جمع ہو کر کے اگر اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی فکر کریں گے کہ ہم تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، درود شریف کی ایک تعداد طے کر کے پابندی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود کو پڑھنا ہے، پابندی سے 1000 مرتبہ استغفار کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے اپنے گھر کو جمع کر کے اس بات کے رمضان کے آنے سے پہلے اگر ایک بک میں لکھ دیا جائے اور گاہے گاہے اپنے بچوں کو یاد دلایا جائے، بیٹو اپنے کیا ارادہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھو ہمارے عزائم پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے، اس میں کمی ہو رہی ہے یا جو عزائم کیے تھے اس کو پورے کیے جا رہے ہیں. اگر گاہے گاہے اس کو یاد دلاتے رہیں گے اور بچوں کو بھی ترغیب دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہر گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا، اور یہی رمضان ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.